باوضو سونا بڑا ہی مشکل کام ہے، مگر جس کے لیے اللہ آسان کر دے. بس اللہ سے دعا کر کے اللہ کی توفیق سے ہی ہو سکتا ہے، کیونکہ جب نیند آ رہی ہوتی ہے نا تو اس وقت وضو مشکل کام ہوتا ہے. بستر پہ جانے سے پہلے وضو کر لیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت براء بن عازب کو نصیحت کی، اذا اتیت مضجعک فتودع وضوءک للصلاۃ، صحیح بخاری. جب تم سونے کے لیے اپنے بستر پر جانے لگو تو اسی طرح وضو کرو جس طرح تم نماز کے لیے وضو کرتے ہو، پورا وضو. ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من بات طاہرا بات فی شعارہ ملک لا يستيقظ ساعة من لیل الا قال الملک اللہم اغفر لعبدک فلان فانہ بات طاہرا. شعب الایمان. جو شخص رات کو باوضو سوتا ہے اس کے بستر میں فرشتہ رات گزارتا ہے. جب بھی وہ رات کی کسی گھڑی میں نیند سے بیدار ہوتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے، اے اللہ اپنے فلاں بندے کو معاف کر دے اس لیے کہ وہ باوضو سویا ہے. آپ تیاری کر کے گھر بند کر کے بسم اللہ پڑھ کے چراغ برتن سب کچھ کر کے آپ آخری چیز وضو کر کے بستر میں گئے ہیں، آپ لیٹے ہیں دعائیں پڑھ رہے ہیں، اس دوران آپ کا وضو نہیں رہتا کوئی بات نہیں، لیکن آپ بستر پر آئے ہیں باوضو، ٹھیک ہے نا. حضرت معاذ بن جبل سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من مسلم یبیت علی ذکر طاہرا فیتعار من اللیل فیسأل اللہ خیرا من الدنیا والآخرۃ الا اعطاہ ایاہ. جو مسلمان باوضو ہو کر اللہ کا ذکر کرتے ہوئے سو جائے اور پھر رات کے کسی حصے میں اس کی آنکھ کھل جائے اور وہ اللہ سے دنیا اور آخرت کی خیر مانگے تو وہ اسے عنایت فرما دے گا. دعاؤں کی قبولیت کا بھی ذریعہ ہے یہ، کیونکہ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. بے شک اللہ توبہ کرنے والوں سے، پاک صاف رہنے والوں سے محبت کرتا ہے. اب ایک بندہ پاک صاف ہو کے سویا ہے، اللہ کو اس پہ پیار آ رہا ہوگا نا، اب اس کی آنکھ کھلتی ہے، وہ اللہ سے کچھ مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کو عطا کرتا ہے. بعض اوقات ہم پریشان ہوتے ہیں، کہتے ہیں ہماری دعا سنی جائے، ہم اس کو بھی کہتے ہیں دعا کرو، اس کو کہتے ہیں، لیکن یہ طریقہ ہے کہ ہم اللہ کے محبوب بن جائیں اور ہماری بھی دعائیں سنی جائیں. اللہ کے محبوب کوئی چار آنکھوں والے نہیں ہوتے، ان کی بھی دو ہی آنکھیں ہوتی ہیں جو اللہ نے ہمیں بھی دے رکھی ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان سے دیکھیں، جانیں، سمجھیں اور عمل کر لیں. ہم بھی اللہ کے محبوب بن سکتے ہیں. صرف دوسروں پہ رشک نہ کریں، خود وہ کام کریں کہ آپ بھی اللہ کے پیارے بن جائیں. سرما لگانا. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، علیکم بالاثمد عند النوم فانه يجل البصر وينبت الشعر. سوتے وقت عصمت سرما آنکھوں میں لگانا ضروری سمجھ لو، کیونکہ یہ نظر کو تیز کرتا ہے اور بالوں کو اگاتا ہے. آنکھ کے بال اگاتا ہے تو پھر اس میں شیڈ زیادہ ہو جاتا ہے نا، تو گرد و غبار نہیں پڑتی اور آنکھیں صحت مند رہتی. مگر یہ مجھے نہیں معلوم کہ پاکستان میں یا ہمارے یہاں اردو میں اس کو کون سا سرما کہتے ہیں. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ کان لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکحلۃ یکتحل بها عند النوم ثلاثا فی کل عین. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک سرما دانی تھی، آپ سوتے وقت اس میں سے ہر آنکھ میں 3 سلائی سرما لگاتے تھے، طاق تعداد میں، وطر. اب دیکھیے جو طیبین کی بات ہے نا، ہم سرما کب لگاتے ہیں، یہ کاجل کب لگاتے ہیں جب کہیں باہر جاتے ہیں. تو یہ جو رات کو تیار ہو کے صاف ستھرا اچھے صاف بستر میں سونا جو ہے، یہ ایک آخرت میں اللہ کو ملاقات کی تیاری بھی ہے نا. بغیر منڈیر کی چھت پر نہ سونا. علی بن شیبان سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من بات علی ظہر بیت لیس علیہ حجار فقد برئت منہ الذمہ. سنن نبی داؤد. جو شخص ایسی چھت پر سوئے جس کے گرد کوئی منڈیر نہ ہو تو اس سے ذمہ اٹھ گیا، یعنی اللہ اس کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیتا. بعض لوگ نیند میں چلتے بھی ہیں، اٹھے اور چل پڑے اور آگے کوئی منڈیر رکاوٹ نہیں اور نیچے جا گرے، زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے. تو اس لیے ایسی چھت پہ نہیں سونا چاہیے. بعض اوقات بنک بیڈ بنواتے ہیں آپ بچوں کے لیے، تو وہ بھی کم از کم اتنے ضرور ہوں کہ وہ گرے نہیں.
تو یہ جو بچوں کی کاٹ ہوتی ہے نا، یہ بہت اچھا آئیڈیا ہے، کیونکہ بچوں کے لیے منڈیر وہ چارپائی، کیونکہ اتنے بچوں کے سر پٹتے ہیں، اونچی اونچی چارپائیاں ہم بنا لیتے ہیں اور بچوں کو لٹا کے خود غافل ہو جاتے ہیں، اور وہ انہوں نے ادھر سے پلٹا کھایا اور گرے نیچے اور چوٹ لگ گئی ایسی جگہ کہ جو ساری زندگی کے لیے بیکار کر گئی. تو اس لیے بچوں کا خاص طور پر اگر آپ بستر جہاں بنا رہے ہیں تو کوشش کریں کہ اس کے ارد گرد بھی چھوٹی چھوٹی منڈیر ہو، اور ویسے چھت کے لیے تو منع ہی کیا گیا ہے. بستر جھاڑنا، لیٹنے سے پہلے بسم اللہ پڑھیں اور 3 مرتبہ بستر جھاڑ کر درست کر لیں. بسم اللہ پڑھ کر ہاتھ مار کے اس کو جھاڑ لیں اور رضائی کو تھوڑا سا جھٹک لیں. لیٹنے سے پہلے بسم اللہ پڑھیں اور 3 مرتبہ بستر جھاڑ کر درست کر لیں. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا اوى احدكم الى فراشه فليأخذ داخلة ازاره فلينفض بها فراشه وليسم الله فإنه لا يعلم ما خلفه بعده على فراشه. صحیح مسلم. جب تم میں سے کوئی اپنے بستر پر جائے تو اپنے تہ بند کا کونا پکڑے اور اس سے اپنا بستر جھاڑ لے، یعنی صرف ہاتھ سے بھی نہیں، اگر کوئی کپڑا ہو تو اس سے زیادہ بہتر ہے، اور بسم اللہ پڑھے، کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ اس کے بعد اس کے بستر پر کون آیا تھا. کوئی سانپ گزرا، کوئی اور چیز گزری، نو ون نوز، اور کوئی ایسی چیز اوپر رہ گئی. بعض اوقات بچے چڑھ جاتے ہیں گندے پاؤں لے کے، کچھ لوگ تو خود بھی لحاظ نہیں کرتے، جرابیں پہن کے پورا گھر گھومتے ہیں، اسی سے بستر پہ بیٹھ جاتے ہیں. میں سوچتی ہوں کہ کوئی فرق نہیں ہے صاف اور گندے. ایسی جرابیں ہوتی ہیں جس پورے گھر کے مٹی جمع کر لیتی ہیں اپنے اندر، اور پھر وہ بستر پہ ساری، اور پھر رات اسی میں سوئے اسی میں اٹھے، تو وہ ایک مزاج کے اندر نفاست ہی نہیں رہتی. تو یہ جو ظاہری طہارت ہوتی ہے یہ انسان کے اندر کے اخلاق پر بھی اثر ڈالتی ہے. عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا جاء احدكم الى فراشه فلينفضه بصنفة ثوبه 3 مرات. صحیح البخاری. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے بستر پر جانے لگے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے کپڑے کے کنارے سے اسے 3 مرتبہ جھاڑ لے. اس میں کوئی حکمت ہے نا کہ کپڑے کے کنارے سے جھاڑنے کے لیے کہا، آپ دوپٹے سے جھاڑ سکتے ہیں. مثلا روشنی بجھانا، سب سے آخر میں گھر کی بتیاں بجھا دیں. حضرت جابر روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اطفئوا المصابیح باللیل اذا رقدتم. رات کو جب سونے لگو تو چراغ بجھا دیا کرو. سائڈ ٹیبل پہ آپ کے لیمپ پڑا ہے یا بجلی ہے یا کچھ بھی، تو اس کو آخری چیز بجھا دیں. دائیں کروٹ لیٹ جائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت براء بن عازب کو نصیحت کی، اذا اتیت مضجعک فتوضأ وضوءک للصلاة ثم استجع على شقک الایمن. جب تم سونے کے لیے اپنے بستر پر آؤ تو نماز جیسا وضو کرو اور اپنے دائیں پہلو پر لیٹا کرو، رائٹ سائڈ پہ لیٹے. حضرت ابو قتادہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دوران سفر جب رات میں پڑاؤ ڈالتے تو دائیں کروٹ لیٹا کرتے، اور صبح سے کچھ پہلے پڑاؤ ڈالتے تو بازو کھڑا کر کے ہتھیلی پر اپنا چہرہ رکھا کرتے تھے. یعنی پھر پوری نہیں سوتے تھے، کونی کے اوپر یوں کر کے رکھ لیتے تھے. یعنی ویسے تو آپ دائیں گال کے نیچے دائیں ہاتھ، لیکن سفر میں رات کے آخری حصے پہ جب لیٹتے کونی کھڑی کر کے اس طرح، تو بازو کھڑا کر کے یعنی کونی پہ ہتھیلی پہ اپنا چہرہ رکھتے تھے. میڈیکل سائنس سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ کچھ لوگوں میں یہ چانسز ہوتے ہیں کہ اگر وہ بائیں کروٹ سوئیں تو انہیں دل کا دورہ پڑ سکتا ہے. اور یہ بات بھی سامنے آئی کہ جن لوگوں کو یہ بیماری ہوتی ہے اگر دائیں کروٹ سوئیں تو یہ بیماری ٹھیک بھی ہو جاتی ہے، یعنی ہارٹ کی پرابلمس. ٹھیک ہے. ایک اور میں نے پڑھا تھا، دائیں ہاتھ رخسار کے نیچے رکھنے، گال کے نیچے رکھنا، ہاتھ کان نہیں گال کے نیچے رکھنا. بستر پر دائیں کروٹ لیٹے اور دائیں ہاتھ رخسار کے نیچے رکھے. عن حذیفہ قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اخذ مضجعه من اللیل وضع یده تحت خده. صحیح بخاری. حضرت حذیفہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو بستر پر لیٹتے تو اپنا ہاتھ رخسار کے نیچے رکھتے. بعض تجربات سے یہ معلوم ہوا ہے کہ دائیں ہتھیلی اور رخسار کے ملنے سے، یعنی اس حصے اور اس حصے کے باہم ملنے سے، جب یہ اس کے نیچے آتا ہے دماغ کا دایاں حصہ متحرک ہو جاتا ہے اندر سے. اس طرح تحریک کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، یعنی اندر کچھ سرکولیشن ہوتی ہے. اس عمل کے دوران زائد اور مضر چربی زائل ہو جاتی، زائد اور مضر چربی زائل ہوتی ہے، جس سے اعصاب پرسکون ہو جاتے ہیں اور مثالی نیند آتی ہے.
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کہاں سے پتہ چلی؟ وہی کے ذریعے کہ دائیں ہاتھ کے نیچے دائیں، اتنی ڈیٹیل میں جو سکھایا گیا کہ اس طرح سوئیں. اب آپ دیکھیے، آپ ہمارے لیے رول ماڈل ہیں، جو آپ کریں گے ہمیں وہ کرنا ہے. جب ہم وہ کر رہے ہیں تو ہمارے لیے وہ صرف عبادت نہیں بلکہ دنیاوی فائدہ کا بھی ذریعہ ہے، جو ہمیں نہیں پتا اور بعد میں لوگ ہمیں بتاتے ہیں کہ اس سے یہ فائدہ ہو رہا ہے. کچھ اور بھی فائدے ہوں گے جو ہمیں ابھی بھی نہ پتا ہوں. تو ہمیں صرف ان فائدوں کے لیے نہیں کرنا بلکہ سنت سمجھ کر ایک کام کرنا ہے. پیٹ کے بل لیٹنے کی ممانعت. رات یا دن میں کسی وقت پیٹ کے بل نہیں لیٹیں، یعنی لیٹ کے سوئے نہیں، الا یہ کہ آپ کو کوئی تکلیف ہے یا کسی اپنے علاج کے لیے یا کسی اور چیز کے لیے آپ کو وقتی طور پر لیٹنا ہو تو اور بات ہے. اس کو سونے کے لیے نہیں کریں، سونے کے لیے الٹا نہ لیٹیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ناپسند فرمایا. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو پیٹ کے بل لیٹے ہوئے دیکھا تو فرمایا ان هذه زجعۃ لا يحبها اللہ. اس طرح پیٹ کے بل لیٹنا اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں، یہ پوزیشن اللہ کو پسند نہیں. حضرت ابو ذر سے روایت ہے کہ میں پیٹ کے بل لیٹا ہوا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے، مجھے قدم مبارک سے ٹھوکا دیا اور فرمایا اے پیارے جندب، انما هذه زجعۃ اہل النار، یہ اہل جہنم کے لیٹنے کا انداز ہے، ایسے نہ لیٹو. تہجد کی نیت کرنا. حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اتی فراشہ وهو ينوي ان يقوم يصلي من الليل فغلبته عيناه حتى اصبح كتب له ما نوى وكان نومه صدقة عليه من ربه عز وجل. جو کوئی اس نیت سے سوئے کہ رات کو تہجد کے لیے اٹھے گا اور پھر اس پر نیند غالب آ جائے یہاں تک کہ صبح ہو جائے تو اسے اس کا اجر مل جائے گا، اور جو اس نے خود نیت کی تھی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی نیند اس کے لیے صدقہ ہو جائے گی. سونے کا بھی ثواب ہے. کتنا مہربان ہے ہمارا رب، کس بات کا اجر مل رہا ہے؟ کیونکہ جو نیت کرے گا نا اللہ کسی دن اس کو توفیق بھی دے دے گا پھر اٹھنے کی. اور اگر ہماری نیت خراب ہے کہ ہاں نہیں میں تو اٹھ نہیں سکتی اس لیے سوچنا بھی چھوڑو، سوچنے کا کیا فائدہ، نہیں سوچو تو صحیح، اللہ تعالیٰ کروا لے گا، اس کے لیے کیا مشکل ہے. سونے سے پہلے اللہ کا ذکر کرنا. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من رجل اوى الى فراشه فلم يذكر الله الا كان عليه طرة. جو شخص اپنے بستر پر آئے لیکن اللہ کا ذکر نہ کرے تو اللہ کا ذکر نہ کرنا اس کے لیے باعث حسرت ہوگا. تو یہاں خاص طور پر بستر پر اللہ کا ذکر نہ کرنا حسرت کا باعث ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں النوم عند الذکر من الشیطان ان شئتم فجربوا اذا اخذ احدكم مضجعه واراد ان ينام فليذكر الله عز وجل. صحیح الادب المفرد. اللہ کے ذکر کے وقت نیند آ جانا شیطان کی طرف سے ہے. اگر تم چاہو تو تجربہ کر کے دیکھ لو، جب تم میں سے کوئی بستر پر آئے اور سونے کا ارادہ کرے تو اسے چاہیے کہ اللہ عز و جل کا ذکر کرے. نیند نہ آ رہی ہو تو ذکر شروع کر دیں، سو جائیں گے. آپ نے کہا تجربہ کر کے دیکھ لو. تو جن لوگوں کو نیند نہیں آتی ان کو یہ نسخہ بتائیں. ذکر تو کوئی بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن وہی ذکر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اگر آپ کی پیروی کریں تو اللہ کی محبت ملے گی، بخشش نصیب ہوگی، اور ان اذکار میں پھر کوئی خاص فائدہ بھی ہوگا، اسی لیے ہمیں یہ بتائے گئے ہیں. تسبیحات فاطمہ. حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاتھوں میں چکی پیسنے کی وجہ سے تکلیف ہو گئی تھی. وہ اس کی شکایت لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ آپ کے پاس کچھ غلام آئے ہیں لیکن ان کی ملاقات آپ سے نہ ہو سکی. اس لیے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت عائشہ سے اس کا ذکر کیا. آپ جب گھر تشریف لائے تو عائشہ نے اس کا تذکرہ کیا رضی اللہ تعالی عنہا. علی بیان کرتے ہیں کہ پھر آپ ہمارے یہاں تشریف لائے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لے گئے. ہم اس وقت اپنے بستروں پر لیٹ چکے تھے، یعنی رات کا وقت. ہم نے اٹھنا چاہا تو آپ نے فرمایا تم دونوں لیٹے رہو. پھر آپ میرے اور فاطمہ کے درمیان بیٹھ گئے. بچے لیٹے ہوئے اور آپ ان دونوں کے بیچ میں بیٹھ گئے. اکثر ایسا تھا نا، ہم بھی ایسے ہی کرتے ہیں. میں نے آپ کے قدموں کی ٹھنڈک اپنے پیٹ پر محسوس کی. حضرت علی لیٹے تو اس کا مطلب یہ کہ آپ بیٹھے اس طرح کہ آپ نے بھی اپنے پاؤں دراز کر لیے، یعنی لمبے کر لیے. آپ کے پاؤں ٹھنڈے تھے اور آپ کا پاؤں کس کے پیٹ پہ لگا؟ حضرت علی کے. اور انہوں نے وہ ٹھنڈک اپنے پیٹ پہ محسوس کی. پھر آپ نے فرمایا تم دونوں نے جو چیز مجھ سے مانگی ہے
کیا میں اس سے بہتر ایک بات نہ بتاؤں؟ جب تم اپنے بستر پر لیٹ جاؤ تو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کہو. یہ تمہارے لیے خادم سے بہتر ہے. کیونکہ آپ کو معلوم تھا کہ میری ساری امت کے پاس خادم نہیں ہوں گے. تو پھر جس کے پاس خادم نہ ہو وہ سیلف پٹی کا شکار نہ ہو اور یہ نہ کہے کہ میری تو قسمت پھوٹی ہوئی ہے اور میں تو اتنے کام کر کے تھک جاتا ہوں. نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کیا اپنی بیٹی کو خادم نہیں دے سکتے تھے؟ دے سکتے تھے، لیکن آپ نے اس کے بدلے ان کو یہ تسبیحات سکھا دی کہ دن بھر کے کام کاج کر کے جب تم تھک جاؤ تو تم یہ تسبیحات پڑھ لو اور تمہاری تھکاوٹ دور ہو جائے گی. اس سے بہتر ہے. تو لیٹنے کے بعد پہلی چیز اگر یہ کر لی جائے تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ پھر جب آخر میں ہم کرتے ہیں تو وہ رہ جاتے ہیں، اتنے میں نیند آ چکی ہوتی. آیت الکرسی پڑھنا. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے صدقہ فطر کی نگہبانی پر مقرر فرمایا. اتنے میں ایک شخص آیا، وہ لب بھر بھر کر اس میں سے کھجوریں لینے لگا. میں نے اس کو پکڑ لیا اور کہا کہ میں تجھ کو نہیں چھوڑوں گا اور ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤں گا. پھر انہوں نے پورا قصہ بیان کیا. وہ کہنے لگا، ابو ہریرہ جب تم سونے کے لیے بستر پر جاؤ تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو. یہ ذرا مختصر حدیث ہے، ایاک نستعین میں اس کی پوری ڈیٹیل موجود ہے. جب تم سونے کے لیے بستر پر جاؤ تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو. صبح تک اللہ کی طرف سے تم پر ایک نگہبان فرشتہ مقرر رہے گا اور تمہارے پاس شیطان پھٹکنے نہ پائے گا. ابو ہریرہ نے یہ بات جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کی تو آپ نے فرمایا، گو وہ خود بڑا جھوٹا ہے مگر بات اس نے سچ کہی اور یہ شیطان تھا. اس کی ڈیٹیل آپ ایاک نستعین کی حدیث میں پڑھ لیجیے. تو گویا آیت الکرسی پڑھنا حفاظت کا ذریعہ ہے. ایک فرشتہ نگہبان آپ کا باڈی گارڈ بن جاتا ہے اور شیطان کو پاس نہیں آنے دیتا. ترجمہ ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زندہ اور قائم رہنے والا ہے. اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند. اسی کے لیے ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہے. کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے سامنے شفاعت کر سکے؟ وہ جانتا ہے جو ان کے آگے اور جو پیچھے ہے، اور اس کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ وہ نہیں کر سکتے سوائے اس کے جو وہ چاہے. اس کی کرسی آسمانوں اور زمین تک وسیع ہے اور ان کی حفاظت اسے نہیں تھکاتی، اور وہ بہت بلند اور بہت عظمت والا ہے. آیت الکرسی شیاطین کے شرور اور فتن سے محفوظ رکھنے والی آیت ہے. حضرت ابی ابن کعب اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ ان کے کھجوروں کے کھلیان تھے، وہ اس میں کمی دیکھتے تو ایک رات انہوں نے چور کو پکڑ لیا. یعنی وہ کھجوریں کم ہوتی تھی تو وہ ایک جانور سے مشابہ ایک نوعمر لڑکا تھا. انہوں نے اس کو سلام کیا تو اس نے جواب دیا. انہوں نے کہا تم کون ہو، جن یا انسان؟ اس نے کہا میں جن ہوں. انہوں نے کہا اپنا ہاتھ میری طرف بڑھاؤ. تو اس نے اپنا ہاتھ بڑھایا. اس کا ہاتھ کتے کے ہاتھ کی طرح تھا اور اس کے بال کتے کے بال کی طرح. انہوں نے پوچھا کیا اس طرح جنوں کی تخلیق ہوتی ہے، یعنی جن ایسے ہوتے ہیں؟ اس نے کہا میں یہ جانتا ہوں کہ جنوں میں مجھ سے زیادہ شدید اور کوئی نہیں. انہوں نے کہا تم میرے پاس کیوں آئے ہو؟ اس نے کہا مجھے خبر ملی کہ تم صدقہ کرنا بہت پسند کرتے ہو تو میں تمہارے کھانے میں سے اپنا حصہ لینے آیا. انہوں نے کہا کیا چیز تم سے بچا سکتی ہے؟ اس نے کہا وہ آیت جو سورۃ البقرہ میں ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. جو کوئی اسے رات کو پڑھے گا وہ صبح تک مجھ سے پناہ میں رہے گا، اور جو صبح اسے پڑھے گا وہ رات تک مجھ سے پناہ میں رہے گا. پھر جب صبح کو انہوں نے اس بات کا ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ نے فرمایا اس خبیث نے سچ کہا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جو رات کو پڑھے گا صبح تک جنوں سے پناہ میں رہے گا، وہ اپنا اثر نہیں ڈال سکیں گے. سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات. حضرت ابو مسعود بدری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں جو کوئی رات کو پڑھ لے وہ اس کو کافی ہو جاتی ہیں. آمن الرسول، پڑھیے سب.
جس کو یاد ہے بہت اچھا، جس کو یاد نہیں وہ صحیح تلفظ کے ساتھ زبانی یاد کر لے، کیونکہ رات کو پھر دیکھ کے پڑھنے میں مشکل ہوتی، اور بچوں کو بھی یاد کرا دے، کیونکہ یہ آیتیں خاص عرش کے خزانے تلے سے آپ کو دی گئی تھی، جو آپ سے پہلے کسی کو نہیں دی گئی. نعمان بن بشیر سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین پیدا کرنے سے 2000 سال پہلے ایک کتاب لکھی. اس کتاب میں سے 2 آیات اتاری جن کے ساتھ سورۃ البقرہ کو ختم کیا. جس گھر میں 3 رات یہ آیتیں پڑھی جائیں شیطان اس گھر کے قریب نہیں آتا. سورۃ الکافرون. فروہ بن نوفل اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نوفل سے فرمایا، قل یا ایھا الکافرون پڑھو اور اسی پر بات چیت ختم کر کے سو جاؤ، بے شک اس میں شرک سے برات کا اظہار ہے. یعنی رات کو آخری کاموں میں سے یہ بھی ایک کام ہے. معوذتین یعنی سورۃ الفلق اور سورۃ الناس. حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے بستر پر آرام فرماتے تو روزانہ رات کو اپنے دونوں ہاتھوں کو ملا کر ان پر سورۃ اخلاص اور معوذتین سورۃ الفلق اور الناس پڑھ کر دم کرتے، اور دونوں ہاتھ اپنے تمام جسم پر پھیرتے، پھر اپنے سر اور چہرے پر پھیرتے، اس کے بعد اپنے جسم پر جہاں بھی آپ کا ہاتھ پہنچتا پھیرتے، اور یہ فعل آپ 3 مرتبہ کرتے تھے. ٹھیک ہے، یعنی اس طرح ہاتھ جوڑ کے پڑھ کے تینوں صورتیں، پھر اپنے اوپر پھونک مار کے ہاتھ پھیر لیتے جہاں جہاں بھی ہاتھ جاتا، سر سے شروع کرتے اور پھر باقی جسم، اور 3 بار ایسا کرتے تھے. اگر 3 کرنے کی سستی ہو تو کم از کم 1 تو شروع کر دیں. ایک اور حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر بیمار ہوتے تو حضرت عائشہ معوذتین پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر پھیر دیتی تھی. تو آپ کیا کر سکتے ہیں، اپنے بچوں کے اوپر پڑھ کے ان کے جسم پہ ہاتھ پھیر لیں، یا والدین بزرگ ہیں یا بیمار ہیں وہ نہیں پڑھ سکتے تو ان کو بھی پڑھ دیں. سورۃ الاخلاص 1/3 قرآن کے برابر ہے. ابو درداء سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم اس سے عاجز ہو کہ ہر رات 1/3 قرآن پڑھ لو؟ صحابہ نے عرض کیا کہ 1/3 قرآن کیوں کر پڑھیں؟ آپ نے فرمایا قل هو اللہ احد 1/3 قرآن کے برابر ہے. یعنی ایک دفعہ رات کو اگر یہ بھی پڑھ لیں، جب وہ آپ دم کر رہے ہیں تو اس میں آ جائے گا، پڑھا جائے گا. یہ بھی ہر چیز کی کفایت کے لیے. حضرت معاذ بن عبداللہ بن خبیب اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ہم ایک بارش والی سخت اندھیری رات میں نکلے جبکہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈ رہے تھے تاکہ وہ ہمیں نماز پڑھائیں. چنانچہ ہم نے آپ کو پا لیا تو آپ نے فرمایا کہو، تو میں کچھ نہ بولا. آپ نے پھر فرمایا کہو، تو بھی میں کچھ نہ بولا. آپ نے پھر فرمایا کہو، تو میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا کہوں؟ آپ نے فرمایا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، اور معوذتین یعنی قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد، اور قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صبح اور شام 3 بار یہ کہہ لو تو ہر چیز سے تمہاری کفایت ہو جائے گی. جاگتے وقت پڑھنا. حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کیا میں تمہیں ایسی 2 صورتیں نہ سکھا دوں جو ان تمام صورتوں سے بہتر ہوں جو لوگ پڑھتے ہیں؟ میں نے عرض کیا کیوں نہیں یا رسول اللہ؟ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھائیں. پھر نماز کھڑی ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ گئے اور نماز میں یہی 2 صورتیں پڑھی. پھر میرے پاس سے گزرتے ہوئے فرمایا اے عقبہ تم کیا سمجھے، یہ 2 صورتیں سوتے وقت بھی پڑھا کرو اور بیدار ہو کر بھی پڑھا کرو. ٹھیک ہے، سوتے وقت بھی اور جاگتے وقت بھی، صبح اٹھ کر بھی. بہترین آیات. عقبہ بن عامر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نہیں دیکھتے کہ آج کی رات ایسی آیات اتری ہیں کہ ان کی مثل کبھی نہیں دیکھی گئی، اور وہ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس ہیں. جنوں اور انسانوں کی نظر بد. حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنوں اور انسانوں کی نظر بد سے پناہ مانگا کرتے تھے. پھر جب معوذتین نازل ہوئی تو آپ نے ان کو لازم پکڑ لیا اور ان کے سوا دوسروں کو چھوڑ دیا.
یعنی یہ صورتیں اگر پڑھ لی جائے تو بہت سے اور وظیفے اور ذکر اذکار کو کفایت کر جاتی ہیں۔ سورۃ السجدہ، حضرت جابر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک نہ سوتے تھے جب تک سورۃ الف لام میم التنزیل اور سورۃ تبارک الذی بیدہ الملک نہ پڑھ لیتے، یعنی سورۃ الملک۔ حضرت جابر سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہ سوتے تھے جب تک سورۃ الف لام میم تنزیل السجدہ نہ پڑھ لیتے۔ ٹھیک ہے، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں ان صورتوں کو پڑھنا چاہیے۔ اگر آپ پڑھ نہیں سکتے تو سن لیں، اور اگر سورۃ السجدہ نہیں بھی پڑھ سکتے تو کم از کم سورۃ الملک ضرور پڑھیں، کیونکہ یہ عذاب قبر سے نجات دلاتی، اور اس میں لیسن بھی بہت زبردست ہے۔ سورۃ الزمر اور سورۃ بنی اسرائیل، حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں سوتے تھے جب تک سورۃ الزمر اور بنی اسرائیل نہیں پڑھ لیتے تھے۔ آپ کو تو زبانی یاد تھی نا، تو اس لیے آپ ان کو پڑھ کے سوتے تھے۔ مسبحات، سورۃ بنی اسرائیل، یعنی جن صورتوں کے شروع میں سبح للہ یا یسبح للہ آتا ہے، الحدید، الحشر، الصف، الجمعہ، التغابن، الاعلی۔ سیدنا ارباز بن ساریہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوتے نہ تھے جب تک مسبحات نہ پڑھ لیتے، اور فرماتے تھے ان میں ایک آیت ایسی ہے جو 1000 آیتوں سے بہتر ہے۔ وہ بتایا نہیں گیا لیکن۔ سورۃ الملک، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن میں ایک سورت 30 آیتوں کی ہے، اس نے ایک شخص کی شفاعت کی یہاں تک کہ وہ بخش دیا گیا۔ یہ سورت تبارک الذی بیدہ الملک ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ سورۃ الملک، تبارک الذی بیدہ الملک، عذاب قبر سے رکاوٹ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ کی کتاب میں ایک سورت ہے جو 30 آیات پر مشتمل ہے، وہ ایک شخص کی شفاعت کروائے گی، پھر اسے آگ سے نکلوا لے گی اور جنت میں داخل کرا دے گی۔ اب کچھ اور اذکار ہیں سوتے وقت کے۔ اب آپ کے لیے شاید یہ سب بہت زیادہ ہو چکا ہو، لیکن آیت الکرسی، آخری 2 آیات، اور قل یا ایھا الکافرون اور قل هو اللہ، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، کم از کم قرآن کے حصے یہ ضرور پڑھ لیں۔ اور سورۃ الملک اگر زبانی یاد ہو جائے تو کچھ زیادہ دیر نہیں لگتی، لیکن اگر آپ کے لیے اس وقت تھکاوٹ کی وجہ سے نہیں پڑھنا ممکن تو ایٹ لیسٹ آپ ایک CD خرید لیں سورۃ الملک کی۔ پہلے تو الہدا کے سٹال پہ ہوتی تھی، مجھے اب نہیں معلوم، اس میں 10 قاریوں کی آواز میں سورۃ الملک ریپیٹ کی ہوئی تھی، تو وہ چلا کے ساتھ سو گئے، تو سنتے سنتے انسان پڑھی بھی جاتی ہے پھر ساتھ ساتھ دل میں۔ عشاء کی نماز کے دوران بھی پڑھ سکتے ہیں، یہ بھی ٹھیک ہے، ہو گئی رات کے لیے۔ سوتے وقت کی مسنون دعائیں۔ اب کچھ اور دعائیں ہیں۔ حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بستر پر تشریف لاتے تو فرماتے الحمد للہ الذی کفانی وآوانی واطعمنی وسقانی والذی من علی فافضل والذی اعطانی فاجزل الحمد للہ علی کل حال اللہم رب کل شیء وملیکہ والہ کل شیء واعوذ بک من النار۔ اب آپ کو شاید یہ زبانی یاد نہ ہو تو ہم نے یہ کیا کہ یہ ساری دعائیں جب میں آپ کو بتاؤں گی ان سب کو پچھلے حصے میں یوں اکٹھا کر دیا کہ آپ اگر یہاں نشانی لگا لیں تو کیا کریں گے، یہ سارا آپ کو یاد آ جائے گا۔ یہ حصہ کھول لیں رات کو، اس کو دیکھتے جائیں اور پڑھتے جائیں۔ پیج نمبر 30 پر ہے۔ ترجمہ ہے اس دعا کا، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے میری کفایت کی، یعنی جو مجھے کافی ہو گیا، اور مجھے رہنے کو جگہ عطا فرمائی، مجھے کھلایا اور پلایا، اور وہ ذات جس نے مجھ پر احسان کیا اور بہت زیادہ کیا، اور جس نے مجھے دیا اور بہت خوب دیا۔ ہر حال میں اللہ ہی کی تعریف ہے۔ اے اللہ، اے ہر چیز کے پالنے والے اور اس کے مالک، اے ہر چیز کے معبود، میں آگ سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے بستر پر جاتے تو فرماتے الحمد للہ الذی اطعمنا وسقانا وکفانا وآوانا فکم ممن لا کافی لہ ولا مؤوی۔ صحیح مسلم۔ اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں کھلایا اور پلایا اور ہماری کفایت کی اور ہمیں ٹھکانہ دیا۔ کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جن کے لیے نہ کوئی کفایت ہے نہ ٹھکانہ، تو یہ کتنی شکر گزاری آتی ہے دل میں۔ سیدنا زہیر فرماتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پر آتے تو فرماتے اللہم اغفر لی ذنبی واخسأ شیطانی وفک رہانی وثقل میزانی واجعلنی فی الندی الاعلی۔
اے اللہ میرے گناہ بخش دے، میرے شیطان کو دفع کر دے، میرے نفس کو آگ سے آزاد کر دے، میرے میزان کو بھاری کر دے اور مجھے اعلی مجلس والوں میں شامل کر دے۔ حضرت حذیفہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو بستر پر لیٹتے تو اپنا ہاتھ رخسار کے نیچے رکھتے اور کہتے اللہم بسمک اموت و احیا، اے اللہ تیرے نام کے ساتھ مرتا ہوں اور زندہ ہوتا ہوں۔ حضرت حفصہ زوجہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سونے کا ارادہ فرماتے تو اپنا دایاں ہاتھ رخسار کے نیچے رکھ لیتے، پھر 3 مرتبہ فرماتے اللہم قنی عذابک یوم تبعث عبادک، اے اللہ مجھے اپنے عذاب سے بچا لینا جس دن تو اپنے بندوں کو اٹھائے گا۔ ربیہ بن کعب اسلمی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کے پاس سویا کرتا تھا، چنانچہ جب آپ رات کو اٹھتے تو خاصی دیر تک پہلے سبحان اللہ رب العالمین اور پھر سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتے، یعنی اگر بیچ میں آنکھ کھل جاتی تو یہ پڑھتے رہتے۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ پاک ہے اللہ جو رب ہے تمام جہانوں کا، پاک ہے اللہ اور اس کی تعریف کے ساتھ۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے بستر پر جانے لگے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے کپڑے کے کنارے سے اسے 3 مرتبہ جھاڑ لے، پھر یہ دعا پڑھے بسمک ربی وضعت جنبی وبک ارفعہ ان امسکت نفسی فرحمها وان ارسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحین۔ دوسری روایت میں فاغفر لها بھی ہو سکتا ہے۔ اے میرے رب تیرا نام لے کر میں اپنا پہلو رکھتا ہوں اور تیرے نام ہی کے ساتھ اس کو اٹھاتا ہوں، اگر تو میری جان کو روک لے تو اسے بخش دینا اور اگر اسے واپس بھیج دے تو اس کی حفاظت فرمانا جس طرح تو اپنے نیک بندوں کی حفاظت فرماتا ہے۔ حضرت براء بن عازب نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو وصیت کی اور فرمایا کہ جب تم بستر پر جانے لگو تو یہ دعا پڑھا کرو، پھر اگر وہ فوت ہو گیا تو فطرت اسلام پر فوت ہوگا۔ اللہم اسلمت نفسی الیک وفوضت امری الیک ووجہت وجہی الیک والجأت ظہری الیک رغبتا ورہبتا الیک لا ملجأ ولا منجأ منک الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلت ونبیک الذی ارسلت۔ اے اللہ میں نے اپنی جان تیرے سپرد کی اور اپنا معاملہ تجھے سونپا اور اپنے آپ کو تیری طرف متوجہ کیا اور اپنی پشت کو تیری پناہ میں دے دیا، تجھ سے امید کے ساتھ اور تیرے خوف کے ساتھ، تیرے سوا کوئی جائے پناہ اور نجات کی جگہ نہیں۔ میں ایمان لایا تیری کتاب پر جو تو نے نازل کی اور تیرے نبی پر جس کو تو نے بھیجا۔ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے بستر پر لیٹتے ہوئے یہ دعا پڑھی تو اس نے ساری مخلوق کی بیان کردہ اللہ کی تعریف کہہ ڈالی، یعنی جتنے لوگ تعریفیں کرتے ہیں ان سب کے برابر تعریف کر دی۔ الحمد للہ الذی کفانی وآوانی، الحمد للہ الذی اطعمنی وسقانی، الحمد للہ الذی من علی فافضل، اللہم انی اسألک بعزتک ان تنجینی من النار۔ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے میری کفایت کی اور مجھ کو رہنے کی جگہ عطا فرمائی۔ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے کھلایا اور پلایا، اور تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے مجھ پر احسان کیا اور مہربانی کی۔ اے اللہ میں تجھ سے تیری عزت کے واسطے سوال کرتا ہوں کہ تو مجھے آگ سے نجات دے دے۔ ابھی کتنی خوبصورت دعائیں ہیں، اگر ساری نہیں بھی یاد ہوتی تو کچھ نہ کچھ تو کر ہی لینی چاہیے، اور اگر بچوں کو ابھی سے شروع کرائیں گے تو انشاءاللہ وہ ہم سے آگے نکل سکتے ہیں، ان کو ساری بھی یاد ہو سکتی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسی دعا سکھا دیجئے جو میں صبح شام اور بستر پر لیٹتے وقت پڑھ لیا کروں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی، اللہم عالم الغیب والشہادہ فاطر السماوات والارض رب کل شیء وملیکہ اشہد ان لا الہ الا انت اعوذ بک من شر نفسی وشر الشیطان وشرکہ۔ اے اللہ، اے آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والے، ظاہر اور پوشیدہ سب کچھ جاننے والے، ہر چیز کے رب اور مالک، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہو سکتا۔ میں اپنی ذات کے شر، شیطان کے شر اور اس کی شراکت سے تیری پناہ میں آتا ہوں، تیرے حوالے اپنے آپ کو کرتا ہوں، یعنی تو اس کی حفاظت کر۔
حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے بستر پر جا کر یہ دعا پڑھے تو اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ برابر ہی کیوں نہ ہو. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر ولا حول ولا قوة الا باللہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کی بادشاہت ہے اور اسی کے لیے تمام تعریف ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. اللہ کی توفیق کے بغیر گناہ چھوڑنے کی طاقت اور نیکی کرنے کی قوت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے اور سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اللہ بہت بڑا ہے. ایک اور دعا، حضرت عبداللہ بن عمر نے ایک شخص کو سوتے وقت یہ پڑھنے کو کہا، اللہم خلقت نفسی وانت توفاها لک مماتها ومحیاها ان احییتها فاحفظها وان امتها فاغفر لها اللہم انی اسألک العافیہ. اے اللہ تو نے میری جان کو پیدا کیا اور تو ہی اس کو فوت کرے گا، تیرے لیے اس کا مرنا اور اس کا جینا ہے. اگر تو اسے زندہ رکھے تو اس کی حفاظت کرنا اور اگر تو اسے موت دے تو اس کو بخش دینا. اے اللہ بے شک میں تجھ سے عافیت طلب کرتا ہوں. سہیل سے روایت ہے کہ جب ہم میں سے کوئی سونے لگتا تو ابو صالح کہتے اپنی دانی کروٹ پہ سو اور یہ دعا پڑھو، اللہم رب السماوات ورب الارض ورب العرش العظیم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والانجیل والفرقان اعوذ بك من شر كل شيء انت آخذ بناصيته اللهم انت الاول فليس قبلك شيء وانت الاخر فليس بعدك شيء وانت الظاهر فليس فوقك شيء وانت الباطن فليس دونك شيء اقض عنا الدين واغننا من الفقر. اے اللہ آسمانوں اور زمین کے رب اور عرش عظیم کے رب، اے ہمارے رب اور ہر چیز کے رب، دانے اور گٹلی کے پھاڑنے والے، تورات انجیل اور فرقان یعنی قرآن کے نازل کرنے والے، میں ہر چیز کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں، تو ہی اس کی پیشانی پکڑنے والا ہے. اے اللہ تو ہی اول ہے، بس تجھ سے پہلے کوئی نہیں، تو ہی آخر ہے، تیرے بعد کوئی نہیں، اور تو ہی ظاہر ہے، بس تجھ سے اوپر کوئی نہیں، اور تو ہی باطن ہے، بس تیرے سوا کوئی نہیں. ہم سے قرض ادا کروا دے اور ہمیں محتاجی سے مالدار کر دے. عام طور پر یہ قرضے اور بیماریوں اور اس طرح کی پریشانیاں انسان کو رات کو گھیرے ہوئے ہوتی ہیں، تو اس وقت یہ دعا پڑھنا فائدہ مند ہے. نیند نہ آنے کی دعا، کئی لوگوں کو نیند آتی ہی نہیں. ربیہ بن کعب بیان کرتے ہیں کہ میں دن کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا اور جب رات ہو جاتی تو میں آپ کے دروازے پر جا کر رات گزارتا. میں آپ کا ذکر سنتا کہ آپ سبحان اللہ سبحان ربی پڑھتے رہتے، یہاں تک کہ میں اکتا جاتا یا مجھ پر نیند کا غلبہ آ جاتا اور میں سو جاتا. تو انسان تسبیح پڑھ سکتا ہے رات کو پہلو بدلتے وقت، یعنی سائڈ بدلیں، کروٹ بدلیں، اس وقت بھی اللہ کو یاد کریں. حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو پہلو بدلتے تو فرماتے لا الہ الا اللہ الواحد القہار رب السماوات والارض وما بینہما العزیز الغفار. ہم میں سے کچھ لوگوں کو تو پتہ بھی نہیں اس دعا کا، یاد کہاں سے ہوگی. کتنی ہی کروٹیں گزر گئی بغیر اس مسنون ذکر کے. تب کوشش کریں کہ آئندہ نہ گزرے. اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہے، زبردست ہے. آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے ان کا رب ہے، وہ بہت عزت والا اور بخشنے والا ہے. برا خواب دیکھنے پر حضرت ابو سلمہ روایت کرتے ہیں کہ میں بعض خواب ایسے دیکھتا جو مجھے بیمار کر دیتے تھے، یعنی اتنا اثر ہوتا. پھر میں حضرت ابو قتادہ سے ملا تو انہوں نے کہا میرا بھی یہی حال تھا، یہاں تک کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہر اچھا خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے. سو جب تم میں سے کوئی اچھا خواب دیکھے تو اسے اپنے دوست کے علاوہ کسی اور سے بیان نہ کرے. مجلسوں میں خواب نہیں ذکر کرنے چاہیے اپنے. اور جب برا خواب دیکھے تو بائیں طرف 3 بار تھتکار دے، یعنی کر دے اور یہ کہہ کر اللہ کی پناہ چاہے اعوذ باللہ من شر الشیطان وشرہا، اور کسی سے بیان نہ کرے تو وہ خواب اس کو نقصان نہ دے گا. ترجمہ کیا ہے؟ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں شیطان کے شر سے اور اس خواب کے شر سے. نیند میں ڈر جانے پر حضرت عمرو بن شعیب اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جب تم میں سے کوئی نیند میں ڈر جائے تو کہے اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون، میں اللہ کے تمام کلمات کے ذریعے پناہ چاہتا ہوں اس کے غضب، عذاب اور بندوں کے شر سے اور شیطانوں کے وسوسوں سے، اور اس سے کہ وہ میرے پاس حاضر ہوں تو وہ خواب اس کو نقصان نہ دے گا۔ حضرت خالد بن ولید روایت کرتے ہیں کہ میں رات کو نیند میں گھبرا جایا کرتا تھا، پھر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو عرض کی میں رات کو نیند میں ڈر جاتا ہوں تو میں اپنی تلوار اٹھا لیتا ہوں۔ رات کو جب ڈرتے تھے تو تلوار اٹھا لیتے، خود بھی سیف اللہ تھے، اور جو چیز سامنے آتی ہے اسے تلوار سے مار ڈالتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں وہ کلمات نہ سکھاؤں جو کہ روح الامین نے مجھے سکھائے، یعنی جبریل امین نے؟ میں نے کہا کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا کہو اعوذ بکلمات اللہ التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما ينزل من السماء وما يعرج فيها ومن شر فتن الليل والنهار ومن كل طارق الا طارق يطرق بخير يا رحمن۔ میں اللہ تعالیٰ کے ان تمام کلمات کے ذریعے پناہ چاہتا ہوں جن سے آگے نہ کوئی نیک اور نہ ہی کوئی برا بڑھ سکتا ہے، ہر اس چیز کے شر سے جو آسمان سے اترتی ہے اور جو اس میں چڑھتی ہے، اور رات اور دن کے فتنوں کے شر سے، اور ہر حادثے کے شر سے سوائے اس حادثے کے جو خیر کا باعث ہو، اے رحم فرمانے والے۔ تو انہوں نے ایسا کہا تو ان سے ڈر چلا گیا۔ اب کئی لوگ آپ کے سامنے یہ مسئلہ لاتے ہوں گے کہ ہمیں رات کو ڈر لگتا ہے، یا میری آنکھ کھل جاتی ہے، یا گھبراہٹ طاری ہو جاتی ہے اور ہمیں نہیں پتا کہ کیا بتائیں۔ تو یہ چیزیں آپ کو پتا ہونی چاہیے۔ کبھی کسی وقت کوئی ایسی پریشانی ہو تو خود بھی استعمال کریں اور دوسروں کو بتائیں۔ اگر وتر عشاء کے ساتھ پڑھ لیے جائیں پھر تہجد کے لیے آنکھ کھل جائے تو کیا صرف تہجد کے نوافل ادا کیے جائیں گے؟ دیکھیں اگر آپ کو پتا ہے تو پھر آپ تہجد چھوڑ کے سوئیں، لیکن اگر آپ اٹھ گئے اور نفل پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھ لیجیے، پھر وتر تو آپ کے ہو ہی چکے ہیں پہلے۔ روزانہ تہجد کے وقت وتر پڑھنے کی عادت ہو، لیکن کسی دن انسان نہ جاگے اور رہ جائیں تو اس صورت میں وتر کی قضا ہے؟ جی ہاں ہے۔ فجر کی سنتوں سے پہلے وتر پڑھ کے پھر سنت پڑھ لیں۔ انہوں نے ایک مسئلہ بیان کیا کہ گھر جا کے جب یہ کچھ بتاتی ہیں تو گھر والے جو ہیں وہ تھوڑا ریئیکٹ کرتے ہیں اور نیگیٹو ہوتے ہیں۔ آپ عمل شروع کر دیجئے، آپ کے عمل کو دیکھ کر ان کو جو پتا چلے وہ زیادہ بہتر ہے، کیونکہ بعض اوقات ہم سننے کا اس وقت نہیں ہوتا تو ہم بتانے شروع کر دیتے ہیں تو پھر وہ یا کسی بھی وجہ سے۔ اور ایک اور چیز ہے کہ شیطان بھی بیچ میں آ جاتا ہے، وہ نہیں چاہتا کہ یہ خیر آگے جائے، وہ مشکلیں کھڑی کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت سناتے تھے جب دوسرا سننا چاہتا تھا، تو بہت زیادہ ان کے اوپر سوار نہ ہو اور تھوڑی سی چیز بتائیں، تھوڑی سی شیئر کریں، بس اتنی جتنی وہ لے سکیں۔ قیلولہ کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی دعا پڑھتے تھے، ایسی کوئی چیز ملی نہیں، لیکن یہ کہ obviously قیلولہ جو ہے نا وہ گہری نیند نہیں ہوتی، قیلولہ پاور نیپ ہوتی، 5 منٹ 10 منٹ 15 منٹ کے لیے میکسیمم آپ لیٹ جائیں آنکھیں بند کر کے، ہلکا سا اگر آپ سو بھی جائیں اور کان آپ کے سننا بند کر دیں، اٹھیں گے تو آپ فریش ہوں گے، کیونکہ وہ ایک پراپر سونا نہیں ہے۔ ہم تو جب سوتے ہیں تو پھر لمبا سو جاتے ہیں۔ آپ طالبات کو صدقہ جاریہ کی اہمیت بتا دیں، کیونکہ جو ہم نے کام شروع کیا اسٹیکر پمفلٹ سیل کرنے کے لیے دیتے ہیں کہ آپ خرید کر عوام کو دیں تاکہ ان کو بھی صحیح سمجھ آ جائے، تو کوئی خوشی سے نہیں لیتا بلکہ باتیں بھی سننے کو ملتی ہیں، اصل میں پتہ نہیں نا کہ کتنا فائدہ ہے۔ میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دوں کہ مثلا یہ کتاب اس وقت جو آپ نے لی ہے، کیا اس میں سے کوئی نئی بات آپ کو پتہ چلی؟ کیا اس سے آپ کے عمل میں آسانی ہوگی؟ ہوگی نا۔ اب اگر یہ کتاب نہ چھاپیں تو پھر بھی آپ کو اتنا فائدہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا نا۔ اب دیکھیے کہ ہم کھانے پینے کی چیزیں ہوں یا کراکری ہو یا میک اپ ہو یا کپڑے ہوں، لین دین ہو، ہر چیز پہ خرچ کرتے ہیں۔ تو جب ہم یہ سوچ لیں کہ جب لوشن خریدتے ہیں اس کی بجائے میں نے اس مہینے یہ کتاب لے لی، لوشن اس سے زیادہ مہنگا ہوتا ہے جتنے کی کتاب، کیونکہ ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ منیمم یعنی پرائسز بہت کم سے کم ہو تاکہ ہر کوئی افورڈ کر لے، لیکن پھر بات یہ آتی ہے کہ کم سے کم کیا ہم بعض اوقات لینا بھی نہیں چاہتے۔ تو اصل بات یہ کہ شیطان ان چیزوں کو ہمارے لیے ناپسندیدہ بنا دیتا ہے کہ یہ کون پڑھے، کون خریدے، کیا کرنا ہے۔ بعض اوقات خرید بھی لیتے تو گھر میں ڈیکوریٹ کر کے رکھ دیتے ہیں، ان کو اٹھاتے نہیں، پڑھتے نہیں۔ تو آپ دیکھیے کہ اگر ایک شخص آپ کی دی ہوئی کتاب سے کچھ پڑھ کے
عمل کرتا ہے، کیا اس کا ثواب صرف اس کو ملے گا یا آپ کو بھی ملے گا؟ کیا اس پر یقین ہے آپ کا؟ پکا یقین ہے؟ تو پھر تو عمل بدل جانا چاہیے. پھر تو کپڑے، جیولری، میک اپ، سویٹس، چاکلیٹس، ہر چیز سے بڑھ کر آپ کو کس چیز کا شوق لگ جانا چاہیے کہ کوئی کتاب، کوئی کیسٹ، کوئی سی ڈی، کوئی چیز لے کر میں کسی تک پہنچا دوں. آپ لوگوں تک بھی تو کوئی پہنچا ہی تھا نا، کچھ پہنچا ہی ہوگا نا. کوئی ریڈیو کی آواز پہنچی ہوگی، کوئی کیسٹ پہنچی ہوگی، کوئی کتاب پہنچی ہوگی، کوئی انسان پہنچا ہوگا، کسی کے درس کو آپ نے اٹینڈ کیا ہوگا، تو ہی آپ کے اندر کچھ تبدیلی آئی ہوگی. تو جب تک لوگوں تک خیر پہنچے گی نہیں، میسج پہنچے گا نہیں، ان کے عمل میں کیسے تبدیلی آ سکتی ہے؟ عمل ہو سکتا ہے علم کے بغیر؟ کچھ بھی نہیں ہو سکتا. علم کو عام کرنا تو ان کاموں میں سے ہے جن کا ثواب مرنے کے بعد بھی جاری رہتا ہے. وہ حدیث میں آتا ہے نا کہ انسان جب فوت ہوتا ہے تو اس کا عمل بند ہو جاتا ہے، سوائے 3 چیزوں کے جو وہ چلتی رہتی ہیں، جاری رہتی ہیں، اسی لیے اس کو صدقہ جاریہ کہتے ہیں. مثلا آپ نے کسی کو کھانا کھلایا، وہ بھی صدقہ کیا، وہ کھایا، اس نے ختم ہو گیا، بات ختم، جاری نہیں ہوا، لیکن اس کا بھی بڑا اجر ہے. لیکن اگر آپ نے کسی کو ایک کتاب دی اور اس نے پڑھی اور اس کا عمل کیا تو وہ عمل صدقہ جاری ہے، گویا آپ روز صدقہ کر رہے ہیں. آپ فوت بھی ہو جائیں اور جب تک وہ عمل باقی ہے وہ آپ کو ثواب ملے گا. تو آپ جتنا چاہیں اس ثواب کو بڑھا لیں. آپ کو تو چاہیے کہ آپ اس بات کے انتظار میں رہیں کہ اچھا کون سی نئی کتاب آ رہی ہے، کون سا نیا کارڈ آیا ہے، کون سی نئی چیز آئی ہے، خود فون کر کر کے پوچھیں اور پہلے سے اپنے آرڈر بک کرا دیں کہ جی میں تو اتنی کتابیں چاہیے، میرے تو 20 رشتے دار ہیں جن تک یہ کتاب جانی چاہیے. میں اس سردیوں میں نئی شال نہیں خرید رہی، میں سونے جاگنے کے آداب 10 عدد لے کر اپنے 10 رشتے داروں کو دینے والی ہوں. کیا پچھلے سال کی شال سے کام چل جائے گا کہ کوئی نہیں چلے گا؟ کوئی ایک نئی چیز جو آپ خریدنے والے ہیں اس کو بدل لیں اور اپنی آخرت کے لیے کچھ خرید کے ڈیکوریٹ کر لیں. کچھ مشکل نہیں، صرف دل کو منانے والی بات ہے کہ یہ بھی ضروری ہے. یہ کہتی ہیں کہ میں بھی الہدا میں ایک پمفلٹ کے ذریعے آئی تھی جو کسی نے کسی اور کو دیا تھا، تو ان کی اچانک نظر پڑ گئی اور اس کو پڑھ کے یہ ادھر آ گئی. تو کئی تلاش میں ہوتے ہیں اور آپ کو نہیں معلوم کہ وہ ایک جس نے پمفلٹ دیا ہوگا اس کو کیا پتا کہ آنے والی کیا کچھ کر رہی. سب ثواب اس کو جاری ہو گیا، اس کا کریڈٹ بھرا جا رہا ہے. تو ہم کیوں اتنی سستی کریں؟ اصل میں شیطان سستی ڈالتا کہ پہلے ہی دل میں مایوس کر دے، کوئی نہیں اثر لینا، کوئی فائدہ ہی نہیں ہے دینے کا. تو آپ دیکھیے کہ پشاور شہر کی جتنی آبادی ہے اور اس میں سے جو مسلمان آبادی ہے ان سب کو یہ عمل کرنے چاہیے. اور ہر ایک کی باقی چیزیں تو ہم پرسنل رکھتے ہیں، میرا بیگ، میری چیز، میرا بستر، میرا تکیا، میری کتاب، وہ گھر وہ فلانے کی بھی پڑھ لیں گے اور رات ہی تو اچھا تم مجھے دے دو میں ذرا پڑھ لوں. کیوں نہ میری اپنی ہو، ہر ایک کی اپنی ہو اور وہ اس کو پڑھے. اور جب اپنے نوٹس بنائے اس پر کوئی نئی معلومات ملتی ہیں وہ اوپر لکھ لے اور پھر آگے بھی بتائے. اگر اس طریقے پر آپ کام کریں تو آپ دیکھیں تو صحیح کہ کتنی خیر پھیلتی. موسم کیوں نہیں بدلتا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ چند لوگ ادھر ادھر چھوٹے موٹے وہ اڑتے اڑتے بادل. ابھی جو رات آپ نے آیت پڑھی تھی اس کا مطلب کیا تھا؟ تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ تعالیٰ کس طرح بادلوں کو اٹھاتا ہے، اکٹھا کرتا ہے، اور پھر وہ ایک کے اوپر ایک طے لگتی ہے، پھر بارش برستی ہے. اور پھر اگر آپ جتنے لوگ اس وقت جو کتاب لے کے بیٹھے ہیں جو سن رہے ہیں، اگر یہ اسپریڈ کر دیں تو پورے پشاور میں اگر اس کو بادلوں سے تعبیر کریں تو کیا اس سے سایہ ہو سکتا ہے؟ کوئی یہاں، کوئی وہاں، کوئی وہاں. یہ ساری لیئر آئے گی تب رحمتیں نازل ہوتی ہیں. ہر گھر میں جانی چاہیے ایسی چیزیں. آپ اپنے مہینے کا ایک بجٹ رکھ لیں، میری آمدنی کا 100واں حصہ مثلا 2%، 1%، 2%، 3%، 10%، کوئی بھی رکھ لیں. وہ میں نے اپنی آخرت کے لیے لوگوں کو علم بانٹنا ہے. میں تقریر نہیں کر سکتی، میں پڑھا نہیں سکتی، میں لکھ نہیں سکتی، میں بول نہیں سکتی، لیکن میں یہ کر سکتی ہوں کہ ایک کتاب لے کے آگے دے دوں. تو جو اچھا کرے گا اس کا فائدہ کس کو پہنچے گا؟ کسی اور کو؟ ہمیں پہنچے گا.
کیا ہم کسی کے لیے اچھا کریں گے تو ہماری بھلائی نہیں ہوگی, ہمیں بھی فائدہ ہوگا. دیکھیے ہر شخص کی نا ایک ویکنس ہوتی ہے, کچھ خاص چیز خریدنے کی, اسپینڈنگ کی. ہر لوگوں کو مختلف چیزیں خریدنے کا شوق ہوتا ہے, اور وہ اس طرح کی چیزیں خرید کے بھرے رکھتے ہیں, حالانکہ انہوں نے یوز بھی نہیں کرنی ہوتی. کسی کو بیگ کا شوق ہے, کسی کو جوتوں کا ہے, کسی کو کپڑوں کا ہے, کسی کو میک اپ کا ہے, کسی کو کسی چیز کا ہے. اپنی ویکنس جانے کہ مجھے کس چیز کا ہے کہ میں زیادہ خریدتی ہوں. پھر آپ کیا کریں, اس کو اس بجٹ کو کٹ کر کے اس میں سے کچھ نہ کچھ حصہ اس کام کے لیے لگا دیں. بالکل وہ حدیث بھی ہے نا کہ ایک شخص تھا تو وہ کہیں جا رہا تھا تو اس نے بادل میں سے آواز سنی, اور یہ صحیح حدیث ہے. بادل میں سے آواز سنی کہ فلاں شخص کے کھیت پہ برسوں چل کے. اس نے کہا کہ یہ کون ہے, اسے بڑا تجسس ہوا, وہ پیچھے پیچھے چل پڑا, جدھر بادل جا رہا تھا وہاں. پھر ایک جگہ پر بادل نے برسنا شروع کیا, پانی اکٹھا ہوا, تو اس نے دیکھا کہ یہ کون ہے, تو دیکھا کہ ایک شخص وہ پانی لگا رہا ہے نا اپنے, تو اس کے پاس گیا, کہا کہ تمہارا کیا عمل ہے, کہ میں نے بادل سے آواز سنی تھی, کیونکہ بادلوں کو فرشتے چلاتے ہیں نا, وہ ہانک رہے ہوتے ہیں اور وہ بات بھی کر رہے ہوتے ہیں, تو اللہ نے اس کو سنوا دی, نیچے والے کو بھی. تو اس نے کہا کہ تم کیا عمل کرتے ہو؟ اس نے کہا کہ میری جو آمدنی ہوتی ہے اس کا میں ایک حصہ واپس اسی میں لگا دیتا ہوں, ایک حصہ صدقہ کر دیتا ہوں, ایک اپنی ذات پہ لگا دیتا ہوں. تو اس کے اس عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس سے اتنا راضی ہوا کہ وہ بادل کو اس کی طرف بھیج دیا. رحمت, بادل کیا ہے؟ رحمت. اس کے زمین پہ آ کے برس رہی ہے وہ رحمت. میں جب بھی جہاز پہ ٹریول کرتی ہوں میں دیکھتی ہوں کہ کہیں کہیں بادل نہ رکے ہوئے ہوتے ہیں, ٹکڑے. میں کہتی ہوں کہ یہ یہاں کیوں آ کے رکا ہوا نا, اسی جگہ کیوں آیا ہے؟ یہ اللہ کے حکم سے اس کو سایہ دے رہا ہے یا اس کو پانی دے رہا ہے. تو اس لیے کبھی نہ سوچیں کہ صدقہ سے مال کم ہوگا, یا صدقے سے آپ کے دوسرے کام پورے نہیں ہوں گے. اللہ تعالیٰ ایسی رحمتیں لائے گا کہ دینے والوں کو اور زیادہ ملتا ہے. زیادہ تر بچوں کو بچپن سے الٹا لیٹنے کی عادت ہو جاتی ہے, تو بچپن سے آپ ان کو سیدھا کرتے رہیں. آپ اپنے بچوں کے ساتھ دین کا کام کیسے کرتی تھی جب بچے چھوٹے تھے؟ چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں, دونوں میں مشکل ہوتے ہیں. اس میں یہ ہے کہ جیسے اب مسئلہ مجھے یہاں آنا تھا, مجھے بلا رہے تھے یہ لوگ, تو میں نے کہا دیکھو ایک شرط ہے میرے بیٹے کے لیے بھی کچھ انتظام کرو تو تب میں آ سکتی ہوں. اگر وہ کچھ کرے گا تو میں بھی کر سکتی ہوں. اگر اس نے کچھ نہ کیا, وہ گھر بیٹھا ہے, سو رہا ہے, میں کیسے یہاں آؤں؟ میرا دھیان تو پیچھے لگا رہے گا. تو میں بچپن میں بھی بچوں کو ساتھ لیے رکھتی تھی, ساتھ جو کیا ساتھ رکھا. وہ پہ سنتے رہتے, دیکھتے رہتے, وہ بھی سیکھ جاتے ہیں. بس یہی ایک طریقہ ہے. مجھے بچپن سے رات کو نیند نہیں آتی. مغرب کے وقت جب اندھیرا ہوتا تو میں فریش اور ایکٹیو ہو جاتی ہوں. دن میں تھکی ہوئی ہوتی ہوں. روٹین بدلنے کی کوشش کی لیکن کامیاب نہیں ہوتی. کیا کروں؟ دین میں پلٹنے کا آسان طریقہ کیا؟ دیکھیے اس میں طریقہ یہ ہے کہ آپ گریجولی اپنا اسکیجول پیچھے لے جائیں. 2-3 دن آپ کچھ بھی ہو, دن کو سوئیں نہ, بالکل نہ سوئیں. آپ دیکھیں تو صحیح رات کو نیند آتی ہے کہ نہیں آتی. 1 ہفتہ اگر آپ نے کنٹرول کر لیا تو ہفتے میں جیٹ لیگ بھی ٹھیک ہو جاتا ہے. جو لوگ ایک ملک سے دوسرے ملک جاتے ہیں, یہاں سے لندن جاتے ہیں, امریکہ جاتے ہیں, تو کیا ہوتا ہے, دن اور رات کا فرق ہو جاتا ہے. پہلے 2-4 دن لوگ سے نہیں نیند آتی, پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ نیند آ جاتی. اور اس کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ آپ دن کو پھر نہ سوئیں یا تھوڑا سوئیں. جب تک آپ دن کو سونا چھوڑیں گے نہیں, رات کو نیند آئے گی نہیں. مجھے نیند زیادہ آتی ہے, اس کا کیا؟ وہ آپ کی ضرورت ہوگی, ہر باڈی کی الگ ضرورت ہوتی ہے. لیکن کہتے ہیں کہ بھوک اور نیند جتنی چاہے بڑھا لیں. تو ایک لمٹ کے بعد آپ اٹھنے کی کوشش کریں. خود نہ اٹھ سکیں کسی سے ہیلپ لیں. آپ کو اٹھانے کے لیے تھوڑا کچھ دن کریں گے تو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسا بستر استعمال کرتے تھے؟ اچھا سوال ہے. معلوم ہے کسی سے؟ چٹائی بھی ہوتی تھی, چمڑے کا بھی ہوتا تھا, چھال سے بھرا تکیا. بچوں کی تربیت سے متعلق کتاب کی ضرورت نہیں, اپنا عمل درست کر لیں, بچے ٹھیک ہو جائیں گے. جو کروانا ہے وہ کر کے دکھا دیں, ٹھیک ہے. اور ساتھ ساتھ بتائیں, دعا کریں اللہ سے, اور بچوں میں انٹرسٹ لیں, دلچسپی لیں. پیریڈز کے دنوں میں صبح شام کے اذکار پڑھنے کا اجر ملتا ہے؟ جی ہاں, حفاظت ہوتی ہے کہ بالکل ہوتی. وہ کہتے ہیں کسی نے کہا ثواب نہیں ہوتا. کیسے نہیں ہوتا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں روکا نہیں ہے کہ اس حالت میں عورت ذکر نہ کرے. کیا وتر کے بعد نفل نہیں پڑھے جا سکتے؟ پڑھے جا سکتے ہیں, لیکن افضل یہی ہے کہ آخری نماز وتر. مگر اب بیٹھ چکے ہیں تو اب بیٹھ نہ جائیں. چونکہ میں وتر پڑھ چکی اس لیے فل سٹاپ لگا ہوا ہے, نہیں پڑھ لیں. پیریڈز میں بھی رات کو ذکر کر کے سو سکتے ہیں.
رات کو ہم لوشن لگا کے سوتے ہیں، کیا اس میں چکنائی شامل ہے جو منع ہے؟ اگر چوہا کو پسند ہے تو پھر نہیں، یا کسی کیڑے مکوڑے کو وہ چکنائی پسند ہے تو پھر وہ بدل دیں۔ اگر ان میں سے کچھ دعائیں ابھی یاد نہیں جن کو بستر میں پڑھنا تو ان کو یاد ہونے کے بعد عشاء کے بعد جائے نماز پہ بیٹھ کے پڑھ سکتے، بیڈ میں بھی بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں، جائے نماز پہ بیٹھ کے پڑھ لیں، بیڈ پہ بیٹھ کے۔ اسی لیے یہ کیا گیا ہے کہ ساری دعائیں ایک جگہ اکٹھی کر دی گئی ہیں تاکہ آپ آخری حصے سے، چونکہ یہ کتاب ابھی ریوائز ہونی تھی لیکن چونکہ آپ کے پاس آنے کا ٹائم تھا تو اس لیے پھر اس کو جیسے تیسے چھاپ دیا گیا، اس کو ابھی ریوائز کیا جائے گا، اور اس میں ہم چاہ رہے تھے کہ دعاؤں کے حصے کا فونٹ بھی مزید بڑا کر دیں تاکہ پڑھنے میں اور آسانی ہو جائے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی اور مشورہ آپ دینا چاہیں یا کوئی اور چیز ایڈ کرنی چاہیے یا نکال دینی چاہیے، پلیز موسٹ ویلکم، لکھ کر مشورہ چھوڑ دیں، ہم بہت ممنون ہوں گے، آپ کو بھی حصہ اس میں پڑ جائے گا، ٹھیک ہے۔ جب نابالغ انسان مر جائے تو انسان سیدھا جنت میں داخل ہوتا ہے۔ کچھ کہتے ہیں انسان ایک پرندہ بن جاتا ہے، یہ میں نے تو کہیں نہیں پڑھا، انسان تو انسان ہی رہتا ہے۔ ہاں، شہیدوں کی روحیں پرندوں کے اندر داخل کر کے جنت میں وہ گھومتے ہیں، لیکن بچوں کے بارے میں نے نہیں پڑھا ایسا کچھ۔ چلیے اب ایسا کہ ہم دعا کر کے پھر اٹھ جاتے ہیں۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اللہ پاک تو ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما، اللہ یہ ساری دعائیں اور سارے اعمال ہمارے لیے آسان کر دے، اور ہمارے ذریعے یہ اوروں تک بھی سنتیں پہنچے اور وہ بھی اس پر عمل کریں اور خیر سمیٹیں۔ یا اللہ تو ہمیں دنیا اور آخرت کی بہترین کامیابیاں نصیب کر، ہر شر سے محفوظ رکھ، ہمارا خاتمہ ایمان پر کر، اور ہمیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله واصحابه واهل بيته اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين الہی آمین۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجیے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن